جی کہانی سن کر آپ کی جان نکل جائے گی۔ میرا نام سمیرہ ہے۔ میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری شادی میرے ماں باپ کی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن شادی کے بعد اللہ پاک نے مجھے بیٹیوں سے نوازا۔ آج میری 5 بیٹیاں تھیں۔ میں اپنی 5 بیٹیوں کے ساتھ کافی عرصے سے اکیلی ہی رہ رہی تھی۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب میرے شوہر نے، میری ساس نے اور محلے والوں نے مل کر مجھے گھر سے نکالا تھا۔ مجھ پر بدکاری کا الزام لگا کر گھر سے نکالا گیا اور کسی نے یہ نہیں بتایا کہ میرا قصور کیا تھا، جبکہ میں جانتی ہوں میرا قصور کیا تھا۔ صرف اتنا کہ میں نے کوئی بیٹا پیدا نہیں کیا۔ میری ابھی تک بیٹیاں ہی تھیں اور شوہر نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، اگر تو نے بیٹا پیدا نہیں کیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا، مجھے طلاق دے کر خود دوسری شادی کر لی اور میری بیٹیاں میرے حوالے کر دی۔ میں تنہا عورت تھی، ان 5 بچیوں کا پیٹ کیسے پالتی؟ سبھی نے یہی سوچا ہوگا کہ یہ تو جس گھر میں جائے گی اپنی عزت کا سودا کرے گی اور پھر اپنے بچیوں کا پیٹ پالے گی، پر میری تربیت یہ نہیں تھی۔ زندگی میں نے آج تک کچھ ایسا نہیں کیا تھا جس سے مجھے شرمندگی محسوس ہو۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور گھر سے نکل پڑی۔ مجھے صرف اللہ پر بھروسہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ کوئی نہ کوئی کام وہ مجھے ضرور عطا کرے گا جس سے میں اپنی بچیوں کا پیٹ پال سکوں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں ایک بنگلے کے سامنے پانی پینے کے لیے رکی، کیونکہ اس کے باہر پانی کے نلکے لگے تھے۔ پانی پی ہی رہی تھی کہ وہاں کی مالکن باہر نکلی اور ہمیں وہاں سے ہٹنے کا کہنے لگی۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ ایک بزرگ بابا بھی بنگلے سے باہر نکلا۔ اس نے جب ہم لوگوں کو دیکھا تو اندر بلا لیا۔ وہ عورت منہ بنانے لگی، شاید وہ اس کی بیوی تھی، لیکن اس آدمی نے ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی اور کہا، تم اپنی بچیوں کا خیال کرو، 5 بیٹیاں لے کر تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے اس کو اپنی زندگی کی ساری کہانی سنائی اور کہا، بابا جی، میرے شوہر نے مجھے بدکاری کا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اب آپ ہی بتائیں میں کہاں جاؤں؟ میرے ساتھ میری بیٹیاں بھی ہیں، مجھے کوئی کام چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی کام ہو تو بتا دیں، میں آپ کی ساری زندگی غلامی کرنے کو تیار ہوں، پر مجھے کام مل جائے تو میں آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ میں اپنی بیٹیوں کی عزت کی وجہ سے بھی پریشان ہوں۔ بیٹیاں تو بہت نازک ہوتی ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹیوں پر آنچ بھی آئے، اس لیے مجھے کسی عزت دار گھرانے میں کام کی تلاش ہے۔ اگر آپ مجھے کام دے دیں گے، خدا تعالیٰ آپ کی بیٹیوں پر بھی کرم کرے گا۔ میری بات سن کر بابا جی کا دل نرم پڑ گیا۔ بولے کہ ٹھیک ہے، تم آج سے میرے گھر میں کام کرو گی، اور ویسے بھی یہ میری شادی شدہ بیٹی ہے، اس سے تم ڈرنا مت، یہ تو یہاں کبھی کبھار ہی آتی ہے، اس کا اپنا بہت بڑا گھرانہ ہے، میرے سبھی بچے شادی شدہ ہیں، میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، میرے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ اس بڑھاپے کے دنوں میں بھی بے سہارا ہی ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو یوں تمہاری بچیوں کی وجہ سے میرے گھر میں بھی رونق ہو جائے گی۔ بابا جی کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی، جبکہ وہ عورت جسے پہلے میں نے بابا جی کی بیوی سمجھا تھا، وہ ان کی بیٹی نکلی۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، شاید اس کو میرا یہاں آنا برا لگا تھا، پر میں بھی اپنی ضد کی پکی تھی۔ میں نے بابا جی سے بہت ساری باتیں بھی کی اور ان کو یقین دلایا کہ میں ان کی عزت بھی کروں گی اور خدمت بھی، بس وہ ایک بار مجھے اپنے گھر میں کام کرنے کا موقع دے دیں۔ بابا جی کی بیٹی اگلے ہی دن رخصت ہو کر چلی گئی، جبکہ گھر میں اور میری بیٹیاں رہ گئی تھیں۔ یہ گھر بہت بڑا تھا۔ میں یہاں رہنے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں خوشیاں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میں اور میری بیٹیاں یہاں خوشی خوشی رہنے لگے۔ ہم لوگ پورا دن گھر کے کام کرتے، کھانا پکاتے اور بابا جی کے ساتھ میری بیٹیاں کھیلتی رہتی۔ بابا جی بہت خوش ہوتے، کہتے کہ اللہ تمہیں بہت بڑی زندگی عطا کرے، خوشیاں بھری زندگی دے۔ بیٹی، تم نے میری بے چین زندگی میں کتنی رونقیں بھر دی ہیں، میں تم کو بتا نہیں سکتا۔ میں نے تو آج تک تنہائی میں زندگی گزاری ہے، اب یہ 5 بچیاں مجھے اپنی بچیوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ میں اپنا گھر تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے تم کو تنگ نہ کریں۔ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میری آنکھیں بند ہوتے ہی وہ لوگ آ کے تمہیں تنگ کریں گے، جبکہ تم نے میری اتنی خدمت کی ہے، میں اپنا گھر تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ بابا جی کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان کو لاکھ منع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں، مجھے زمین جائیداد کی ضرورت نہیں، جب تک آپ ہیں ہم یہیں رہیں گے، آپ نہ ہوئے تو ہمارا یہاں کیا کام؟ پر وہ اپنی ضد کے پکے تھے۔ اگلے ہی دن وکیل کو بلا لیا اور وہ مکان جو کہ تقریباً 12 مرلے پر پھیلا ہوا تھا وہ میرے نام کر دیا۔ تقریباً اتنے ہی مرلے کا ایک باغ بھی اس گھر کے ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ بابا جی نے اپنی قیمتی جائیداد میرے نام کر دی اور وکیل سے بھی کہہ دیا کہ یہ زمین ہمیشہ میری اس بیٹی کے پاس رہے گی۔
یہ میری منہ بولی بیٹی ہے، اس نے میری بہت خدمت کی ہے۔ بابا جی نے مجھے بیٹھے بیٹھے امیر کر دیا تھا۔ میں بہت خوش مطمئن اور پرسکون تھی، کیونکہ میں جانتی تھی میرے لیے اس سے اچھا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے ساتھ میرے بہن بھائیوں نے، میرے شوہر نے بھی نیکی کا کوئی کام نہیں کیا تھا، اور ویسے بھی وٹے سٹے میں تھی، اب بچیوں کے ساتھ رہتی۔ لیکن اگر میرے رشتہ داروں کو یہ پتہ لگ جاتا کہ میں اتنے بڑے بنگلے کی مالکن ہوں تو وہ ضرور میرے پاس آتے۔ پھر ایسا ہی ہوا جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ تقریباً 3 سال بعد بابا جی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں اور میری بیٹیاں بابا جی کے جانے پر اس طرح روئی جیسے کوئی کسی سگے کے بچھڑ جانے پر روتا ہے۔ میری بیٹیاں بہت پریشان تھیں، ہمارے لیے بابا جی ہی بڑا سہارا تھے۔ پھر اب وہ نہیں رہے تھے، روپے پیسے کی تو کمی نہیں تھی۔ اس مکان کی ایک منزل کرائے پر اٹھا دی، جس کا کرایہ 25,000 آنے لگا۔ یوں ہمارے گھر اچھی خاصی آمدن آنے لگی، ہم لوگ خوشی خوشی رہنے لگے۔ تقریباً 1 سال میں ہم بابا جی کے بغیر رہنا سیکھ چکے تھے، پر ان کی یادیں ہمارے ساتھ تھیں کہ ایک دن ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میری آواز سنتے ہی اس نے میری طرف دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ عورت کوئی اور نہیں، میری بھابھی کھڑی تھی۔ مجھے اپنی بھابھی کی شکل یاد آنے لگی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے مجھے گھر سے نکالنے میں اپنا بڑا کردار ادا کیا تھا۔ بھابھی آپ؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں، کیسی ہو میری جان؟ ہم تو تمہیں ڈھونڈتے ہی رہ گئے، تم کہاں چلی گئی تھی؟ ہم نے تمہیں بہت یاد کیا۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم اتنی دور چلی جاؤ۔ بھابھی کے لہجے میں مٹھاس تھی، پر اب یہ مٹھاس کس کام کی؟ جب گھر سے نکالنا تھا تب تو بھابھی نے کوئی ہمدردی نہیں دکھائی تھی۔ بھابھی آپ کا بہت شکریہ، لیکن اب مجھے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں۔ میں نے ان پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے کہا، ارے کیوں ضرورت نہیں؟ رشتہ دار ہمیشہ رشتہ دار ہی رہتے ہیں، چاہے تم ان سے رشتہ توڑو یا جوڑو۔ بھابھی زبردستی اندر آ گئی، میرے گھر کو دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی تھیں۔ یہ تمہارا گھر ہے کیا؟ اتنا بڑا گھر بنا کیسے لیا تم نے؟ بھابھی منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیرت سے بولی۔ ہاں بھابھی، بس اللہ نے دیا ہے، یہ تو نصیب کی بات ہے نا بھابھی۔ آپ نے تو مجھے گھر سے منحوس کہہ کر نکال دیا تھا، اب دیکھ لو میں اس ساری جائیداد کی مالکن ہوں۔ میں نے اتراتے ہوئے کہا، ہاں بھائی مان گئے، تمہاری قسمت کو، تم واقعی بہت خوش قسمت ہو، تم تو قسمت کی دیوی ہو۔ تم نے جتنی بڑی جائیداد اتنے کم سالوں میں کھڑی کر دی ہے، اتنی تو ہم لوگ کئی سالوں میں پوری زندگی میں نہیں بنا سکے، وہ بھی سب لوگ مل کر، پورا خاندان ایسا گھر نہیں بنا سکا۔ اپنی بھابھی کے منہ سے یہ سب جملے سن کر مجھے بہت تسکین مل رہی تھی، پر میں خاموش رہی، ایسے ظاہر کیا جیسے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر میں جانتی تھی کہ اب بھابھی میرے گھر کیوں آئی ہیں۔ ظاہر ہے گھر اتنا خوبصورت تھا، میں خوشحال تھی، اب تو ان کو میں یاد ہی آؤں گی نا۔ بس میں نے سوچ لیا تھا کہ بھابھی کو اپنے گھر زیادہ دیر رہنے نہیں دوں گی، لیکن حیرت تو مجھے تب ہوئی جیسے ہی بھابھی گھر کے اندر داخل ہوئی، میری بیٹیاں خوشی خوشی ان سے ملنے لگی۔ میں جانتی نہیں تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر بھابھی گلے لگاتے ہوئے اوپر کمرے میں چلی گئی۔ میں حیران دیکھتی ہی رہ گئی، میری بیٹی تو بھابھی سے پہلے کبھی ملی بھی نہیں تھی، پھر یہ کیسے ہو گیا کہ بھابھی میری بیٹی کو لے کر اوپر کمرے میں چلی گئی؟ مجھے اطلاع بھی نہیں دی۔ میں بھابھی کے پیچھے پیچھے اوپر تک گئی، کیونکہ یہ گھر میں نے کرایہ داروں کو دے رکھا تھا اور آج کل وہ اپنے گھر گئے ہوئے تھے تو گھر خالی تھا۔ لیکن جیسے ہی اوپر گئی تو بند دروازہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ بھابھی بیٹی کو لے کر کمرے میں بند ہو گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ خدا جانے کہ اسے کیا ہی پٹیاں پڑھا رہی ہیں، ایسی عورتوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ بھابھی کوئی نہ کوئی بات میری بیٹی کو ایسی ضرور کہیں گی کہ میری بیٹی مجھ سے دور ہو جائے گی۔ وہ تو ویسے ہی اپنے رشتہ داروں کو بہت یاد کرتی تھی، اب نہ جانے بھابھی اسے کیا پٹی پڑھا رہی تھی۔ میں نے دروازہ بجایا بھی، پر بھابھی نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نیچے چلی گئی۔ کھانا بنا رہی تھی، کچن میں ہی تھی کہ میری بیٹی اور بھابھی اوپر والی منزل سے ہنستی مسکراتی نیچے میرے پاس آ گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو غصے سے دیکھا، میری بیٹی گلے لگ گئی، بولی کہ اماں میں اتنے عرصے بعد مومانی سے ملی ہوں، مجھے مومانی کی بہت یاد آتی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میری بیٹی اور اس کی مومانی میں اتنی دوستی کیسے ہو گئی۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے یہ حرکتیں برداشت کرتی رہی۔ ویسے بھابھی نے کچھ ہی دن میں واپس چلے جانا تھا، سو میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر بھابھی نے سیدھا میرے کمرے میں بیٹھتے ہی ایک ہی بات کہی، دیکھو سمیرا، میں جانتی ہوں تمہیں ہم سب سے نفرت ہو گئی ہوگی،
مگر اب یہ بدگمانیاں چھوڑ دو، دیکھو نا میں بھی تو ہوں، میں تمہارے لیے کتنی کچھ قربانیاں دے کر یہاں آئی ہوں۔ سبھی خاندان والے تمہارے دشمن بنے ہیں، تمہارے بھائی جان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اب تم سے نہیں ملنا چاہیے، لیکن میں نے ہمت کی، کوشش کی، تمہیں ڈھونڈا، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی، میں تم سے ہمیشہ سے ملنا چاہتی تھی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اب تم بھی ہمیں معاف کر دو، آخر تمہارا کیا جاتا ہے، اب اس بات کا کافی عرصہ بیت گیا ہے، ویسے بھی اللہ نے تمہیں بہت کچھ دے دیا ہے، اس کی وجہ سے تم ہمیشہ خوش اور کامیاب رہو گی، تمہاری زندگی میں کوئی غم نہیں آئے گا، تم بے شک اپنی بیٹیوں سے پوچھ لو، اگر میں اتنی ہی بری ہوتی تو تمہاری بیٹیوں کو میں کیوں اچھی لگتی۔ میری بھابھی بولے جا رہی تھی، مجھے غصہ آ رہا تھا، پھر میں چپ رہی، تھوڑی دیر بعد بھابھی نے ایک اور انوکھی بات کر دی، دیکھو سمیرا، اگر تم نے مجھے معاف کر ہی دیا ہے تو پھر مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو، تم تو جانتی ہو کہ میں تمہیں کتنا پسند کرتی ہوں، اگر تمہاری بیٹی بیاہ کر میرے گھر آ جائے گی تو تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ کیوں بھابھی، میرا بھلا کیوں ہوگا؟ میں نے ناسمجھی سے پوچھا تھا، پہلے آپ صرف میری بھابھی تھیں، مگر اب میرا آپ سے ادھورا رشتہ ہے، میں نہیں چاہتی کہ اب اس رشتے میں تیسری گانٹھ بھی لگے اور رشتے اور زیادہ مشکل ہو جائیں، میں رشتوں کو پیچیدہ نہیں بنانا چاہتی، آپ کے ساتھ پہلے ہی 2 رشتے ہیں، اب اپنی بیٹی دے کر زیادہ عذاب نہیں پالنا چاہتی۔ میرا ٹکا سا جواب سن کر بھابھی نے منہ بنا لیا، دیکھو بھائی، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی میرے گھر آ کر زیادہ خوش رہے، تم سوچ لو اچھی طرح، میں کچھ دن بعد پھر آؤں گی۔ یہ کہہ کر بھابھی میرے گھر سے چلی گئی، میں نے سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ میں اب ان کو زیادہ اپنے گھر آنے نہیں دینا چاہتی تھی، پر میری بیٹی ان کے جانے سے بہت زیادہ اداس ہو گئی، کہنے لگی مومانی بہت اچھی لگتی ہیں۔ اگلے ہی دن میں اپنے گھر آئی تو میری بیٹی گھر سے غائب تھی، میں نے اسے بہت ڈھونڈا پر وہ نہ ملی، میں نے اپنی باقی بیٹیوں سے پوچھا، پتہ چلا کہ میری بیٹی اپنی مومانی سے ملنے کے لیے گئی ہے، یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا، پر اب میں ان کے گھر واپس جا بھی نہیں سکتی تھی، میں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ میرے گھر والے مجھ سے ملیں، سو میں خود ہی اپنی بیٹی کا انتظار کرنے لگی، میں جانتی تھی کہ وہ آ جائے گی، میرا جانا ضروری نہیں تھا، میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ شام کو تقریباً 7 بجے میری بیٹی گھر میں آئی، وہ خوش لگ رہی تھی، چہرے سے ہی اس کی لالی ٹپک رہی تھی، میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، تم کہاں گئی تھی؟ پہلے نرمی سے پوچھا، سوچا کہ شاید وہ سچ بتا دے گی، پھر وہ جھوٹ پر جھوٹ بولنے لگی تو غصہ آ گیا، میں نے اپنی بیٹی کو خوب مارا، میری بیٹی رونے لگی اور بولی میں کل ہی مومانی کو گھر بلاؤں گی، وہ اب یہاں رہیں گی، آپ نے تو ہمیں خاندان والوں سے الگ کر کے رکھا ہوا ہے، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے تھی۔ میری بیٹی پٹر پٹر بولنے لگی، میں سمجھ گئی کہ بھابھی نے ضرور اسے اپنے رنگ میں رنگ دیا ہوگا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی، بیٹی کے پیچھے پیچھے بھابھی بھی گھر آ گئی، بولی میں نے سوچا کہ تم میری بیٹی کو ڈانٹ نہ دو، اس لیے میں اس کے پیچھے آئی ہوں، دیکھو وہ اپنے رشتے دار کے ہاں گئی تھی، اس نے کوئی غلطی یا گناہ نہیں کیا، تم یہ بات کیسے کر سکتی ہو کہ تم اپنی بیٹی کو مارنے کی اکیلی حقدار ہو، ہم بھی تو اس کے رشتے دار ہیں، ہم اسے بچانے آئے ہیں۔ اب میں یہ سب سن کر میں بہت پریشان ہوئی، غصہ بھی آیا لیکن خاموش ہو گئی، کیونکہ میری بھابھی نے اگر اپنے بھائی کو جا کر سب کچھ بتا دیا تو پھر میرے لیے بھی مشکل پیدا ہو جاتی، جو بھی تھا میرے خونی رشتے تھے، میں ان سے کب تک منہ موڑ سکتی تھی۔ میں نے بھابھی سے معافی تلافی کی، کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں آئندہ بیٹیوں کو نہیں ماروں گی، آپ میرے ساتھ رہیں، کچھ دن ان کے ساتھ گزار لیں تاکہ ان کی بھی تڑپ ختم ہو جائے، یہ آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بھابھی اس بات پر خوشی خوشی مان گئی اور میرے گھر رہنے لگی، پر ایک عجیب بات تو یہ ہوئی کہ بھابھی نے اسی خالی گھر میں رہنا شروع کر دیا، یہ وہی خالی گھر تھا جو میں نے کرایہ داروں کو دے رکھا تھا، پر اب وہ خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ بھابھی شام ہوتے ہی میری بیٹی کو لے کر اوپر والے کمرے میں چلی جاتی، میں نے ان سے کہا آپ نیچے آ کر سو جائیں، پر بھابھی میری بات پر دھیان نہیں دیتی تھیں، میں اکثر سنتی تو اوپر والے کمرے سے بہت زیادہ ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں، مجھے برا بھی لگتا پر میں خاموش رہتی۔ پھر ایک دن جو ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے، میری بیٹی بھابھی کے ساتھ ہی رہتی تھی، ایک دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی، میں نے سوچا کہ میں اسے ہسپتال لے کر جاؤں، پر بھابھی راستے میں آ گئی، بولی کہ اس سب کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں نے تو خود ہی اس بات کو بڑا بنا دیا ہے، ضرور اس کے پیٹ میں درد ہوگا، میں اس کو قہوہ بنا کر دیتی ہوں، اس کا پیٹ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ میں بھابھی کی بات پر چپ ہو گئی، پر میری بیٹی کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اس کو اکثر کھانے پینے کا دل نہیں کرتا تھا اور وہ تھکی تھکی سی رہتی،
हर वक्त अपने कमरे में पड़ी रहती। मजबूरन मैंने भाभी से कहा कि आप ही मेरी बेटी को अस्पताल ले जाएं। भाभी भी खुश हो गई कि हाँ, मैं अपनी बेटी को अस्पताल ले जाऊंगी, अल्लाह रहम करेगा, तुम परेशान नहीं हो। भाभी की बात पर मुझे तसल्ली हो गई। भाभी ने फौरन रिक्शा मंगवाया और बेटी को लेकर अस्पताल चली गई। मैं बहुत परेशान थी और इंतजार कर रही थी कि पता चले बेटी के साथ क्या बीमारी है, क्या मसला है। मगर बेटी घर आई तो पहले जैसी ही थी। इसके पास ना कोई दवा थी ना कोई पर्ची थी। मैंने पूछा कि क्या तुमने चेकअप करवाया है? बोली कि हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि अच्छा खाओ पियो। मुझे ये जानकर कुछ अजीब सा ही लगा था, पर मेरी बेटी की हालत भी मशकूक थी। मैंने अगले दिन ही एक लेडी डॉक्टर बुलवाई, बेटी का चेकअप करवाया। पता चला कि मेरी बेटी उम्मीद से है, इसका चौथा महीना चल रहा है। ये सुनकर मेरे तो सर पर आसमान ही गिर पड़ा। मैंने बेटी को बालों से पकड़ लिया। क्या इस दिन के लिए पढ़ाया था कि तू अपनी माँ के नाम पर धब्बा बने? बता तूने किसके साथ मुंह काला किया है, बता वो कौन है, वरना मैं तेरा बुरा हशर कर दूंगी। मैं अपनी बेटी को मार रही थी कि भाभी आ गई। इतनी बेरहम ना बनो सुमेरा, तुम अपनी बेटी पर तशद्दुद नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी बेटी मेरी भी बेटी है। भाभी अब आप रास्ते में मत आए, मेरी बेटी से गलती हुई है, मुझे पूछने दे कि इसने ऐसा क्यों किया। मेरी आंखों में इंसानियत है, मैं बताती हूँ कि इसने ऐसा क्यों किया है। और हाँ, परेशान होने की तो कोई बात नहीं, सारा मोहल्ला जानता है कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी का शोहर है। तुम तो मुझसे बहुत नफरत करती थी, तुम मेरे भाई से, मेरे बहन भाइयों से और हम पूरे खानदान वालों से नफरत करती थी। हमने तुमको घर से क्या निकाला, तुमने तो बदला लेने की ठान ली। तुम्हें क्या लगा कि तुम अपने रिश्तेदारों से दूर जाकर कब तक रह लोगी? हमें अपनी रिश्तेदारी मजबूत करनी थी, तुमसे ताल्लुक बनाना था, बस इसलिए मैंने तुम्हारी बेटी को ले जाकर अपने बेटे के साथ ब्याह दिया। तुम्हारे अलावा पूरा मोहल्ला इस शादी में शरीक था, शायद तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं। बताते भी कैसे, तुम्हारा इखलाक ही ऐसा है। खैर, इस बात को इतने साल गुजर गए हैं, अब तुमको चाहिए कि तुम ये बात भूल जाओ। लेकिन तुम अपनी बेटियों का भी गला घोंट रही हो, इनको भी हमसे मिलने नहीं देती। ऐसा कब तक चलेगा? मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे शोहर से इजाजत लेकर तुम्हारी बेटी की शादी की थी और इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी को अक्सर अपने साथ ले जाती थी। अब अगर तुम्हें कोई एतराज है तो अपनी बेटी से बाकी की कहानी पूछ लो। मैंने जो भी किया इसकी खुशी से किया। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा तो इसने सर झुका लिया और मैं भी यही सोचने लगी कि जब मेरी बेटी ने ही मेरा साथ ना दिया, मेरा मान ना रखा, तो फिर मैं रिश्तेदारों से क्या बात करूं। मैं इस बात को कभी माफ नहीं करूंगी कि इन्होंने मेरी औलाद को वर्गलाया, पाल पोस कर बड़ा मैंने किया और शादी के वक्त ये लोग आ गए और वो भी मेरी इत्तला के बगैर मेरी बेटी को रुखसत भी कर दिया। इतने सालों की मेहनत करने के बावजूद भी बुरी तरह हार गई हूँ। अब आजकल की औलाद को कौन समझाए? जो माँ बाप तुम पर अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, तुम लोग इन्हें कहीं का नहीं छोड़ते।